السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم ہمارے روزے، نماز اور تمام اعمال کو قبول فرمائے نیتوں کے اخلاص کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جس نبی کریم کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے اس کائنات میں ایک عظیم مثال بن کر آئے تھے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ بالکل کسی قابل نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، دنیا میں بالکل خوش زندگی گزارنا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے عیش و آرام کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، بالکل یہ غلط تصور ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کا غلط تصور ہے کہ جو اپنی زندگی میں ناکام ہیں، کسی بھی اعتبار سے انہوں نے کوئی اچیومنٹ نہیں کیا، کامیابی نہیں کی، تو لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بھی جناب کامیاب ہو سکے، تو اس لیے وہ دین کا سہارا لیتے ہیں اور دین کو جناب مثال کے طور کے اوپر سہارا لے کر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو مثال کے طور کے اوپر بڑھنے سے روک دیتے ہیں، یا پھر مثال کے طور کے اوپر اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری اور نہیں پتہ کون سا نام دے کر معاملہ جو ہے جناب اپنے حق میں جناب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب، ابھی مولانا متقیان نے بھی فرمایا کہ اگر دنیا خراب جگہ اگر ہوتی، نہج البلاغہ میں بھی اس کا ذکر کیا میرے مولا نے کہ اگر دنیا خراب جگہ ہوتی تو کبھی بھی پروردگار عالم اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجتا، نبی کریم کو نہیں بھیجتا، ائمہ معصومین کو نہیں بھیجتا۔ دنیا وہ جگہ ہے یہاں پر آنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر رسول ہمارے حبیب اللہ بنے، معراج پر بھی گئے، پھر اسی زمین کے اوپر قرآن بھی نازل ہوا، توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی، یہ دعائیں بھی اور صحفے بھی، یہ سب جو اتنی چیزیں جو آئی ہیں، اگر یہ غلط جگہ ہوتی، خراب جگہ ہوتی تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پیسے والا ہونا یا آسائش کے ساتھ رہنا، یہ بالکل جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقوی کے خلاف ہے اور مکمل طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ان کے فلسفے کو جناب سلیمان نبی کی گفتگو مکمل طریقے سے رد کر دیتی ہے۔ اب جہاں تقویٰ بھی ہے، وہاں پرہیزگاری بھی ہے، حرام سے بچنا بھی ہے، مکروہ سے بچنا بھی ہے، مستحبات کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور پلس دنیا پر حکومت بھی کرنا ہے، اور تمام آسائش کو بھی جناب والا سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو دنیا میں ناکام ہونے کے سبب سے دوسروں کو بھی جناب والا چاہتے ہیں ناکام دیکھنا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس واقعے سے درس لیں اور لینے کے بعد اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، نمونہ بنائیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مثال کے طور پر غریب کی زندگی گزاریں؟ کون کہتا ہے مفلسی کی زندگی گزاریں؟ کون کہتا ہے کہ آپ اچھا مکان نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو؟ نہیں، امام رضا علیہ السلام اچھی سواری، اچھا لباس، ماشاءاللہ سے امام حسن مجتبیٰ اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا گھر، یہ سب استعمال کر کے انہوں نے بتایا کہ مکمل طریقے سے آپ آل محمد کے صدقے میں دنیا بنی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آج جناب سلیمان نبی علیہ السلام کی تذکرے جناب ہم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، صرف اسی لیے کہ یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں 2 سورے میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو آخر میں اس قرآن مجید کے آیات کو صرف اشارے کے طور پر کہوں گا کہ جو بھی تحقیق کر رہا ہے ان آیات کو جا کر، اس سورے کو جا کر دیکھ لے، اس کو خود بخود جواب مل جائے گا کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، چونکہ میں نہ افسانہ اور نہ میں کوئی مثال کا تو کہانی قصہ، بلکہ قرآن مجید نے جو کچھ خبر دی ہے، قرآن مجید کی خبروں سے الحمدللہ آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب سلیمان جناب داؤد کے فرزند تھے۔ جناب داؤد کے فرزند ہونے کے سبب سے اللہ نے جناب داؤد کو بھی بہت نوازا تھا، اور جناب سلیمان نبی کو بھی پروردگار عالم نے بہت نوازا۔ جناب سلیمان نبی نے دعا کی تھی، پروردگار عالم ایسی حکومت ہمیں عنایت فرما کہ کائنات میں ظاہری طور کے اوپر ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی ہو۔ ایک پیغمبر نے دعا مانگی تو پروردگار عالم دعا تو رد نہیں کرتا، مگر ہاں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا مثال کا معاملہ بھی بن گیا۔
دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، چاہے وہ عرب کے ہوں، چاہے وہ ایشیا کے ہوں، کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی حکومت اس اعتبار سے تھی جیسے حکومت جناب سلیمان کو عطا کی گئی۔ ان کی حکومت پرندوں کے اوپر بھی تھی، ان کی حکومت جانوروں پر بھی تھی، ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی، ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، اور پھر یہ شیطان بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ اب ذرا سوچئے، دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہوں، حتیٰ کہ ہوا بھی، پانی بھی، فضا بھی، سب چیز کے اوپر کنٹرول۔ اب ایک نبی، کیونکہ سیاست کہتے ہی اس کو ہیں کہ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت، اور اس کے بعد پھر جو زندہ ہیں اس کی خدمت، اور جو مر گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ یہ ہے کامیاب سیاست، یہ ہے بہترین سیاست۔ اس سیاست کو جناب سلیمان نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا۔ باقاعدہ بہت بڑی فوج تھی، اور فوج کا کنٹرول رکھنا اپنے ہاتھ میں، ملک کا کنٹرول رکھنا، ان تمام جو ہم نے ابھی بتایا، ہواؤں کا کنٹرول، پرندوں کا کنٹرول، سب رکھنا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ بولنا بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، مگر کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جناب سلیمان نبی، ایک نبی نے جو اللہ کا نمائندہ تھا، یہ کر کے دکھا دیا کہ اگر صحیح طور کے اوپر دنیا کو چلانا ہے تو ایک مرتبہ آپ کو سسٹمیٹک طور کے اوپر لے کے چلنا پڑے گا، اس میں مخلوق کی بھی خدمت ہوگی، خالق کی بھی عبادت ہوگی، اور یہی دین ہے۔ مولا متقیان کی جو 4 سال 4 مہینے کی حکومت تھی، اس میں بہترین کام یہی تھا، جبکہ لوگوں نے چین نہیں لینے دیا، 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جمل ہوئی ہے، صفین ہوئی ہے، نہروان ہوئی ہے، مگر اس میں بھی جو کام کیا میرے مولا نے نمونے کے طور پر، یونائٹڈ نیشن میں آج تک وہ حکومت کا جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حکومت میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں تھا کہ جو بھوکا سو رہا ہو۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے، زندوں کی حفاظت، ان کی خدمت، اور جو مر گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، حلال و حرام کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ تو جناب سلیمان نبی علیہ السلام نے باقاعدہ پرندوں کا خیال رکھا تھا۔ اب آپ جو قرآن مجید میں واقعہ سنتے ہیں کہ ہدہد، جب انہوں نے کہا کہ تمام پرندوں کو حاضر ہونا ہے اور ہدہد نہیں آیا، اب ذرا سوچیں دنیا میں کتنے پرندے ہیں، ان تمام پرندوں میں ہدہد کا نہ آنا کیسے مثال کے طور کے اوپر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ فلاں ہے فلاں نہیں ہے، مگر جناب سلیمان کی نظر اتنی باریک بینی پر تھی کہ فوراً جناب سمجھ گیا کہ اس وقت ہدہد موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد فوجوں کے پاس جو گھوڑے ہوا کرتے تھے جناب سلیمان کے پاس، اس کو جا کے باقاعدہ قریب سے چیک کرتے تھے جناب سلیمان، اور جو بھی یہ کام انجام دیتا تھا اس کو شاباشی دیتے تھے، اس کے لیے تحسین کرتے تھے، اس سے خوش ہوتے تھے جناب نبی جناب سلیمان علیہ السلام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ترک اولا ان سے ہو گیا، ترک اولا یعنی کہ مثال کے تو وہ حرام نہیں تھا۔ دیکھیں جہاں پر اتنی تمام فضائل ہیں، وہاں پر کہیں کہیں پر کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس کو ترک اولا کہا جاتا ہے، اور وہ ترک اولا پروردگار عالم اپنے نبیوں سے برداشت نہیں کرتا۔ حرام کو تو بات چھوڑ ہی دیجئے، مکروہ کا بھی معاملہ چھوڑ ہی دیجئے، ترک اولا یعنی بہتر یہ ہے، بہتر یہ تھا نہ کرتے، بہتر تھا کہ یہ کرتے، تو اس کو بولتے ترک اولا، جو بہتر تھا اس کو ترک کر دیا جائے۔ جناب سلیمان نبی سے جو قرآن مجید میں اور تفاسیر کے ذریعے سے سامنے آیا، ایک عدد ترک اولا جناب ان سے ہو گیا۔ وہ ترک اولا کیا تھا کہ انہوں نے متعدد شادیاں کی تھیں، اور ہمیشہ یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارا ایک فرزند ہو اور دلبند ہو، اور وہ میری بات، میری حکومت سنبھالے، میرے تمام چیزوں کا جناب خیال رکھے۔ اور مگر یہ جو متعدد شادیاں کی اور اپنے فرزند کے سلسلے سے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ انشاءاللہ جو نہیں کہا،
یعنی اپنی قوت کے اوپر انہوں نے جو بھی کہہ دیا جائے، چاہے ان کا یہ نظریہ یا ان کے ذہن میں یہ چیز رہی ہو یا نہیں رہی ہو، مگر جو یہ لفظ انشاءاللہ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا، جانتے اس طرح کی اولا کا ان کو کیا خامیازہ بھگتنا پڑا کہ تمام جتنی بھی انہوں نے شادیاں کی تھی اس زمانے میں، کسی سے بھی ایک اولاد نہیں ہوئی، اور ایک اولاد ان کی ہوئی بھی تو وہ اپاہج تھی، اور آخر میں جناب وہ اپاہج بچے کو لا کر ان کے تخت کے اوپر رکھا گیا، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ خدمت میں آپ کس کریں کہ یہ ایک ہمارے لیے نمون عمل ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے درس ہے کہ چونکہ جناب سلیمان نبی کے سلسلے سے گفتگو تھوڑی سی طولانی ہے، تو میں 2 حصوں میں جناب سلیمان نبی کی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں وہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں پہنچانا کہ کیسے کیسے مراحل سے جناب سلیمان نبی گزرے ہیں۔ تو 2-4 جملے بول کر انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے آپ انتظار کیجیے گا، جو انشاءاللہ آپ کو دوسرے دن پہ نظر آئے گا۔ خدمت میں آپ کس کریں کہ جناب سلیمان نبی علیہ السلام کو صرف ایک اس ترک اولا کے سبب سے ان کو اللہ نے اولاد سے دور رکھا، اور کوئی بھی اولاد ان کی ایسی نہیں ہوئی کہ جو ان کا جانشین بنتا، جو ان کی جگہ پر آتا اور سلسلہ لے کر آگے بڑھتا، جس کی بنیاد پر ان کے جو وزیر تھے آصف ابن برخیہ، انہوں نے پھر حکومت کو ان کے جانے کے بعد سنبھالا تھا۔ وہ انشاءاللہ آپ کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ سے پھر آخر میں اس بات کو عرض کرتے ہوئے چلے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ دنیا خراب جگہ ہے، دنیا اچھی جگہ ہے، یہیں سے سلمان منا اہل البیت بنے، یہیں سے اسی دنیا سے سید الشہداء بنے، اسی دنیا میں کامیابی کے ساتھ امتحان دینے کے بعد بڑے بڑے مارکے کے اوپر لوگوں نے مقامات حاصل کیے ہیں، مگر ہاں حکومت رہتے ہوئے جناب سلیمان نے یہ بتا دیا کہ دیکھو حکومت یا پیسہ یا یہ تمام چیزیں آنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہاں محبت صرف اللہ سے کرنا، محبت اللہ سے کرنا، یہ ہے کمال کی بات۔ ان چیزوں سے کو استعمال کرو، دنیا میں چونکہ آئے ہو بالکل اچھے گھر میں رہو، کسی نے منع نہیں کیا۔ امام حسین بہترین ماشاءاللہ گھوڑا پالتے تھے، سواری کے بڑے شوقین تھے، کئی جانور جانوالا پالتے تھے امام حسین۔ امام حسن بہترین دسترخوان اپنا لگاتے تھے، امام رضا بہترین لباس پہنتے تھے، کس نے منع کیا لباس نہیں اچھا پہنے؟ خوشبو نہ لگائیں، امام رضا بہت خوشبو کے شوقین تھے۔ آج بھی ان کے حرم میں جائیں تو ماشاءاللہ سے ایک شہنشاہ کا ایک دربار جیسے لگتا ہے سجا ہوا ہے، اس کے اندر میں ہم لوگ اور آپ داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ تو خوب آج کے اس درس میں ہمارے اور آپ کو یہ ملا کہ یہ کس مقام کے اوپر انسان پہنچ سکتا ہے، دنیا بھی حاصل کر سکتا ہے، آخرت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دے وہ بھی ناکام، جو دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے وہ بھی ناکام۔ یعنی دین اور دنیا کو بیلنس کر کے لے کے چلنے کا نام ہی اسلام ہے۔ ایک شخص آیا کہ کہنے کہ ایک محترمہ آیا کہنے کہ میں تو شادی نہیں کروں گی۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے شادی کرنے سے پھر ہم دنیا پرستی میں ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر شادی نہیں کرنے کے سبب سے دنیا پرستی میں اگر معاملہ ہو جاتا تو یہ کام ہماری جدہ فاطمہ زہرا پہلے کرتی۔ آپ نے دیکھا انہوں نے شادی بھی کیا، بچے بھی اس دنیا میں الحمدللہ عنایت کیے، اور کامیاب ترین زندگی لے کر گئیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے ہمارے سوانح حیات سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہم کسی بھی اعتبار سے صرف حرام سے بچیں، واجب کے اوپر عمل کریں، اور کسی چیز نے اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔